الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کا اہتمام فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ گزشتہ جمعے بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یہ اس کا تعلق صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے نہیں ہے، بلکہ جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن۔ کہ جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو مہینوں کی تعداد 12 بنائی، 4 مہینے ان میں حرمت والے احترام والے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں محرم الحرام بھی ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام والے، اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر قوم میں ان مہینوں کو، یعنی 4 مہینوں کو فضیلت حاصل رہی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ کے اندر جو بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن خرابیوں کے باوجود ان مہینوں کا احترام وہ کیا کرتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ مستقل 4 مہینوں کی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت والے، احترام والے، حرمت والے، ان میں کوئی عمل کیا جائے ان کا ثواب اور مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں نے صرف ایک واقعے کی وجہ سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے معاذ اللہ محرم کو منحوس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جی اس میں خوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ منحوس ہے، حالانکہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، اور شہادت ایک اعزاز ہے، تو یہ منحوس کیسے ہو گیا؟ انہوں نے حق کے، اب غزوہ بدر میں جنگ ہوئی، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے، رمضان المبارک میں ہے،
تو اللہ نے فتح عطا فرمائی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ اب ایسے ہی میدان کرب و بلا میں حق و باطل کی جنگ ہوئی، تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور ان کے رفقا کو۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے یہ بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک تو محرم ویسی فضیلت والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محرم کی جو 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے۔ تو 4 مہینے ہو گئے نا فضیلت، ان کی علیحدہ ایک فضیلت ہے، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کی ایک خاص فضیلت ہے جو اور دنوں کو فضیلت حاصل نہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی ابتدا محرم کی 10ویں تاریخ سے شروع کی، اور ہماری اسلامی تاریخ کی جو ہجرت ہے وہ بھی ہجری مہینے محرم کی یعنی محرم سے شروع ہے، اور یہ زمین و آسمان کی جو انتہا ہے وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوگی، یعنی اس پوری کائنات کی ابتدا بھی محرم کی 10ویں تاریخ سے ہے اور انتہا بھی۔ جو قیامت ہے احادیث میں ہے کہ قیامت جب آئے گی محرم کا مہینہ، محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کا دن عصر کا وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس عاشورہ کی ایک مستقل فضیلت ہے، اور پھر یہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان رکھا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت روزوں کی وہ عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ، تو اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب یہ عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان تو پہلے سے رکھتے تھے، تو یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ فرعون اپنے لشکر، بعض روایت میں 16 لاکھ لشکر سمیت غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم و ستم سے، اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھی بھائی تھے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس خوشی میں روزہ رکھوں، لیکن صحابہ سے فرمایا ان یہود کی مخالفت کرو، 2 روزے رکھنے، یا تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، یعنی 10ویں کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤ، کل کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری مشابہت میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی بچو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ حشر معہم، اور انہی کے ساتھ حشر ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اہل تشیع ہیں اب یہ اس دن کو منحوس کہتے ہیں، اس دن ان دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے جو ہم مسلمان ہیں اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت نہ کریں، کالا لباس نہ کریں۔ یہ کالا لباس سوگ کا لباس ہے، سوگ مناتے ہیں، جبکہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، ادب احترام والا مہینہ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے کالا لباس نہ پہنیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی بھی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے اس کی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ البتہ عورت ہے جس کا خامند فوت ہو جائے
اس کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں گزارے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے، چونکہ اس کا خامد فوت ہوا ہے تو عدت گزارنی ہے، تو عدت کے دوران میں وہ کوئی یعنی اچھا لباس نہ پہنے، زیادہ بن سنور کے نہ رہے، تو اس کے لیے حکم ہے۔ باقی عام کوئی بھی فوت ہو جائے اس کے لیے حکم میں بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، صاف حدیث میں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے، اپنے آپ کو پیٹنے سے سختی سے منع فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ لیکن آج ایک طبقہ بڑے پورے پاکستان کو بلاک کر کے اور یہ کر رہے ہیں، اور پھر مسلمان بھی ان کو دیکھنے کے لیے تو صاف ہے، من تشبہ بقوم فهو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے، وہ حشر معہم، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو بہرحال محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ ایسے ہی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو محرم کی 10ویں تاریخ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو یہ ایک تاریخی اعتبار سے یہ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی، البتہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے تو ہمارا موقف تو یہ ہے کہ انہوں نے اس دن ان کو شہادت حاصل ہوئی اور یہ فضیلت کا دن ہے۔ اب وہ تو کہتے ہیں نا یا حسین، لیکن ہم کہتے ہیں واہ حسین، کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا کہ حق کے مقابلے پر جم گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن حق پر آنچ نہ آنے دی، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، افسوس کا دن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک اعزاز حاصل کیا، ایک مرتبہ حاصل کیا۔ تو اب چند ایک فضائل حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے وہ بھی سامنے آ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، من احبہما، کہ جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت جزو ایمان ہے کہ ہم سب کا عقیدہ کہ جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ایسی ان کی اولاد سے محبت کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ بڑی عمر والوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق، بڑی عمر والوں کے جو سردار، جنتیوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق، اور نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور تشریف لا رہے تھے، اور کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے حسن اور حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کہ کتنی اچھی سواری پر سوار ہو، جو کائنات کا سردار ہے وہ تمہاری سواری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سردار بھی بڑی شان والے ہیں، یعنی جو سوار ہیں یہ بھی بڑی شان والے ہیں، اگر سواری شاندار ہے تو سوار بھی بڑے شاندار ہے۔ ایسے ایک واقعہ ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے سے واپس آئے
اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ جب واپسی ہوئی کافی دور جنازہ پڑھ کے آئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ ہو گئی تو وہ لیٹ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں سے مٹی کو جھاڑنے لگے، پیر دبانے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ بہت فضیلت والے ہیں، آپ بڑی عمر کے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو تمہاری فضیلت میں جانتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہارے فضائل سنے ہوئے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں تو یہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیں، اپنی گردنوں پر اٹھائے پھریں جو تمہاری فضیلت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تمہاری فضیلت۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو گود میں ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہوا تھا، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہوا تھا، اور فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں، یعنی بار بار ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو ان کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ سخاوت عطا فرمائی تھی، ان کے سخاوت کے واقعات، لیکن مختصر یہ ہے کہ ان کا ایک تو مختصراً واقعہ کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ ایک تو لوگوں نے اس میں بہت زیادہ افراط و تفرید کی ہے، اس میں بہت زیادہ غلو کیا ہے، بات کو بہت زیادہ بڑھایا ہے، اور کہاں کی بات کہاں لے گئے، جس کے منہ میں جو آیا اس کو بیان کر دیا، اور لوگوں کو رلانے کے لیے بہت سارے غلط روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اصل مختصر یہ ہے کہ اول تو آپ خود مطالعہ کریں تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شہید کربلا، اس میں مختصر واقعہ اور جو بالکل صحیح واقعہ بیان فرمایا۔ ایسے ہی مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، مختصر کتاب ہے شہید کربلا اور محرم الحرام، تو اس میں بھی ان کا مختصر واقعہ ہے جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا تو یہودیوں نے ایک ایسی سازش کی کہ آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ڈالا جائے۔ تو عبداللہ ابن سبا کو بھیجا جس نے ایک جماعت بنائی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا، جو پیچھے تفصیل آ چکی۔ اس کے بعد پھر یہ آپس میں پھیل گئے، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے، شام کے گورنر تھے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہاں جا کے جھوٹی باتیں بتاتے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر سے لشکر لے کر آئے کہ جب یہ آپس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے تو بچے دونوں حفاظت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں بالکل شریک نہیں، یہ کوئی سازش ہے، لہذا صلح ہو گئی۔ اب دونوں لشکر جب جانے لگے تو رات کو پڑاؤ کیا تو انہی سبائیوں نے، چونکہ 10,000 کی تعداد میں تھے یہ، تو انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، ادھر سے حملہ کیا اور مشہور کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ حملہ کیا ہے، اور ادھر سے مشہور کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا ہے، چونکہ بہت زیادہ لوگ تھے، سنی باتوں میں سب آ گئے۔ اور یہ پروپیگنڈا دیکھو چلتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک جھوٹی بات ہے اس کو اتنا میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے، لوگ اسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن ایک حکمران میں ایسی بات بھلائی سب متاثر ہو گئے۔ تو جھوٹ ہمیشہ
اور یہ جھوٹ پھیلانے والا ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے آپس میں تو یہاں تک کہ یہ 4 سال تک جنگ جاری رہی. جیسی صلح کی کوشش ہوتی بیچ میں جھگڑا ڈال دیتے. 90,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اور یہاں تک کہ پھر ان میں ایک طبقہ نکلا خارجی طبقہ. انہوں نے پلاننگ بنائی کہ بھئی اس وقت بڑے حکمران تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے 3 بندے طے کیا بھی معاذ اللہ ان تینوں کو شہید کر. خارجی ایک فتنہ نکلا، وہ کہنے لگے یہ سارے غلط ہیں، سارے خلفاء راشدین کو غلط کہتے. تو ایک رات طے کی بھی ان 3 پر حملہ کر کے معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. اس دن یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، وہ شدید زخمی ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا عبد الرحمن ابن ملجم نے. اور عمر ابن عاص اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے، ان کی جگہ کوئی اور آیا، وہ شہید ہو گئے. فجر میں انہوں نے حملہ کیا. پھر اس کے بعد خلافت ملی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت زیادہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سارے ان کافروں کی سازش کو سمجھ چکے تھے اور یہودی جو سازش چل رہی تھی اس کو سمجھ گئے. عبداللہ ابن سبا کی جو سازش تھی کہ بھئی یہ صرف اختلافات ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی 6 ماہ ان کی خلافت رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بھئی ہم خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خالی کاغذ نیچے سائن کر کے خالی کاغذ بھیج دیا بھی جو آپ کی شرائط ہیں لکھ دو، ہمیں سب قبول ہیں، آپ اپنی شرائط لکھو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شرائط لکھی. ان میں ایک یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، یہ بھی قبول، ساری شرائط قبول کر لی اور صلح ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور پھر یہ ایسی خلافت قائم ہوئی، 20 سال تک خلافت رہی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مدبر حکمران تھے، انہوں نے سارے انتشار کو ختم کر دیا. لیکن یہ جو فسادی تھے کچھ تو زیر زمین چلے گئے، کچھ چھپ گئے، بھیس بدل لیا، اور جو سامنے آئے سب کو ختم کر دیا گیا. 20 سال تک خلافت رہی. اور اس خلافت میں جو فتوحات ہوئی ہیں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، لیکن پھر آگے اسلام نہ پھیلا اختلافات کی وجہ سے. پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، متفقہ خلیفہ، 20 سال تک خلافت رہی اور سب نے بیعت کر لی. پھر جو فتوحات ہوئی ہیں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. یہ فاتح روم، قبرص، یہ سارے علاقے فتح کر لیے. اس وقت کل آبادی، دنیا کی کل آبادی 96 لاکھ مربع میل تھی. تو 64 لاکھ مربع میل تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم پھیلا دیا. تو بہرحال یہ انشاءاللہ جو مختصر واقعہ چل رہا ہے اگلے جمعے بھی بیان کیا جائے گا. اب چند ایک باتیں صرف سن لیں پھر ختم کرتے ہیں. ایک تو میرے بھائیوں، محرم میں جو باتیں جو عمل کرنے چاہیے وہ سن لیں، جو نہیں کرنے چاہیے وہ سن لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد 10ویں یا 11ویں، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں 2 روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی گھر والوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیں گے، پورا سال اس کے رزق میں برکت دے دیں گے. تو اس دن گھر والوں کو ذرا اچھا کھانا کھلایا جائے اچھی. تو صرف یہ فضیلت آئی. یہ 2 چیزیں، 2 اعمال ثابت ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ بدعت ہیں.
مثال کے طور پر محرم میں یہ جو لوگ مجالس منعقد کرتے ہیں، جگہ جگہ مجلسیں ذکر حسین، اور پھر اس میں جھوٹی روایات اور ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسلمان بھی مجلسوں میں جاتے ہیں، جی ان کا ذکر سن کے آتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں صرف لوگوں کو رلانے کے لیے، تو حالانکہ ایسا نہیں، بھی ان کو فضائل بیان کیے جائے۔ اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی ہے، بہت فضیلت، اور یہ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو یہ غم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس دن کو منحوس قرار دینا، اس مہینے کو منحوس قرار دینا، اس میں شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔ ایسے ہی جو سبیلیں لگانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز تقسیم کرنا، تو پھر عام طور سے دیکھو، اب ایک طبقے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عام طور سے آپ نے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوگا کہ بھی جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ۔ معاذ اللہ، ان کو خدا سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی مقام بڑھا دیا، یعنی قسمت بنانے والے ذات اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں جو تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں نہیں دے سکتا وہ حسین دے دیں گے، یہ انتہائی شرک ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر ان کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اور مخصوص کر کے انہی دنوں میں ایسے نان حلیم تقسیم کرنا اور یہ بنوانا مخصوص انہی دنوں میں پانی کی سبیلیں لگانا، اور پھر یہ کہنا کہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیاس کی حالت میں شہید ہوئے، جو ہم سبیلیں لگائیں گے تو ان کو پانی پہنچے گا، یہ بھی جہالت ہے۔ بھی انہوں نے روزہ رکھا اس دن، روزے سے تو تم بھی روزہ رکھو۔ مشابہت تو یہ ہے کہ ان سے جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ آج ایک طبقہ روزہ نہیں رکھتا، اس دن پانی ڈٹ کے پیتے ہیں، خوب سبیلیں لگاتے ہیں، اور تو یہ تو ان کی موافقت نہیں ہے، ان کی مخالفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، سارے صحابہ نے روزہ رکھا، حضرت حسین رضی کہ اس دن روزہ رکھو، تو ہم ڈٹ کے پانی پی رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کار خیر کرنا ہے تو روزانہ پانی پلاؤ، پانی پلانے یعنی صرف چند دن مخصوص کر دینا، پوری گرمیاں ہیں کہیں سبیل لگا لو تو پوری گرمیاں پانی پلاؤ، بہت بڑا اجر و ثواب ہے پانی پلانے کا، لیکن صرف ایک دن میں پلانا اور باقی دنوں میں نہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اپنی طرف سے دیکھو، شریعت حضور قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آج ہم نے مکمل کر دیا، اب دین اسلام سے، اب اس میں جو کمی زیادتی کرے گا وہ بدعات ہیں، اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لینا، اپنی طرف سے کم کر دینا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا۔ ایسے قبرستان جانا صرف 10ویں محرم کو، بھئی پورا سال جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی قبر پر ہر جمعے کو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، ہر جمعے کو جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابھی یعنی الحمدللہ میرا معمول ہے جمعے کے دن جانے کا، تو بارشوں کی وجہ سے ساری قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، تو بھی جا کے قبروں کا حال احوال لو، اور وہاں جا کر ان سے کچھ نہ مانگو، ان کے لیے مانگو۔ ہاں کوئی نیک لوگ ہیں ان کی برکت سے، یا اللہ یہ نیک لوگ تھے ہمیں بھی نیک بنائے، ان کی برکت سے ہمارے مسائل حل کر، تو ہر جمعے جاؤ اور قبروں کی دیکھ بھال کرو۔ لیکن صرف سال میں ایک دن جانا اور اسی دن جا کے قبروں کو درست کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ پورا سال ہر جمعے کو جاؤ، بھی دیکھو کوئی قبر مٹی نہیں ہے اس میں مٹی ڈال دو، قبر درست کر دو۔ قبروں کو درست کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف 10ویں محرم کو اسی کے دن خاص کر دینا تو یہ مناسب نہیں، اور ایسی قبروں کو پکی بنانا یہ بھی مناسب نہیں۔ کچی قبریں ثابت ہیں، پکی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، بلکہ توڑوا دی تھی، جو پہلے پکی قبریں توڑوا دی، کچی قبریں سنت۔ ایسے ہی نان حلیم وغیرہ تقسیم کرنا صرف انہی دن میں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ باقی ایصال ثواب پورا سال جائز ہے، خوب کرو، اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کرو، لیکن ان مخصوص دنوں میں نہیں بلکہ پورا سال کیا کرو۔ اور پھر ایصال ثواب صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا تقسیم کرنا، بھئی کسی غریب کتنے ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا دو۔ ایک صدقہ تو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔
اب جو ہم دیگ پکا رہے ہیں وہ دیگ کا جتنے پیسے بنتے ہیں، اگر کسی چند غریبوں کے گھر میں راشن پہنچا دیے جائے جو بیچارے بھوک اور پیاس کی شدت میں، تو ان کے کئی دنوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو جن کا ہم نام لیتے ہیں، امام زین العابدین، ایک واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کہ یہ 100 گھرانوں میں راشن پہنچایا کرتے تھے، آٹے کی بوری، گندم، چاول، جو اس وقت کی ضروریات ہوتی تھی، 100 گھروں کی کفالت کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا۔ رات کو بھیس بدل کے جاتے اور گھروں میں راشن ڈال کے 100 گھروں میں راشن ڈال کے آ جاتے۔ یہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھو۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون ڈالتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر 100 گھرانے ایسے نکلے کہ جب راشن بند ہو گیا پھر پتہ چلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ پہنچایا کرتے تھے راشن۔ تو سب سے پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ چپکے سے غریب کو دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کس نے دیا۔ یہ سب سے زیادہ، چونکہ جس کے لیے دے رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے اللہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا صدقہ خیرات کرو۔ یہ سب سے بڑا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرحومین کے لیے بہت زیادہ ثواب ملے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ پہنچے گا۔ تھوڑا سا بھی عمل کریں، اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس کا ثواب بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، اس کا ثواب نہ تمہیں ملے گا نہ تمہارے مرحومین تک پہنچے گا۔ ثواب پہلے تو ہمیں پہنچتا ہے نا، پھر مرحوم کو پہنچتا ہے۔ ہم نے 40واں کرایا، بہت دیگیں پکائی اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، اس کا ثواب ہمیں ہی نہیں ملا۔ جب ہمیں نہیں ملا تو ہمارے مرحوم کو بالکل بھی نہیں پہنچے گا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، ایصال ثواب میں وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔